اکثر لوگ اس قبرستان سے ناواقف ہیں۔ اس قبرستان میں مردے نہیں، بہت سارے راز دفن ہیں، بڑے بڑے راز۔ کینیڈا کے ایک بڑے شہر کے باہر ایک بہت ہی عجیب قبرستان واقع ہے۔ تو اس سنسنی خیز رپورٹ میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ یہ حقیقی کہانی ایک امریکی شہری کی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں 40 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ 80 کی دہائی کے اوائل میں ایک شخص پرانی اسکول بسز خریدتا اور انہیں کہیں گم کرتا جاتا۔ بروس بیچ یہ پرتجسس اور پراسرار کام بہت ہی خاموشی سے کر رہا تھا، اتنی خاموشی سے کہ سرکاری حکام کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی۔ حال ہی میں بروس بیچ اس پراسرار پروجیکٹ کو منظر عام پر لایا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو شاید لوگ اس پراسرار پروجیکٹ سے ناواقف ہی رہتے۔ مگر بروس بیچ دنیا سے یہ راز کیوں چھپا رہا تھا؟ ویتنام جنگ کے بھیانک حالات اور سرد جنگ کی پریشانیوں سے گزرنے کے بعد بروس بیچ اور اس کی اہلیہ نے کینیڈا کے کسی پرسکون مقام پر منتقل ہونے کا فیصلہ کیا۔ 70 کی دہائی کے اواخر میں بروس بیچ کو روس اور امریکہ کے درمیان ایٹمی جنگ کا خطرہ پریشان کر رہا تھا۔ وہ گھر میں بیٹھ کر ایٹمی حملے کا انتظار کرنے کی بجائے لوگوں کی جانیں بچانے کے کام میں لگ گیا۔ بروس بیچ اپنے سسرالیوں کے شہر ہارڈنگز ملز منتقل ہو گیا۔ یہ شہر ٹورنٹو سے 90 منٹس کی مسافت پر واقع ہے، جو کہ بہت ہی خوبصورت، الگ تھلگ، محفوظ اور پرسکون سمجھا جاتا تھا۔ بروس یہاں پہنچ کر ایک ایسا منصوبہ شروع کرنے جا رہا تھا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ 1980 کے اوائل میں بروس بیچ نے پرانی اسکول بسز خریدنا شروع کی اور یہ بسز خرید کر کہیں گم کر دیتا تھا۔ 1985 تک بروس ایسی 42 اسکول بسز خرید چکا تھا، لیکن وہ بسز اس نے کھڑی کہاں کی اور بروس کیوں بسز کی شاپنگ میں مصروف رہا؟ یہ سوال ہے، راز نہیں۔ اصل راز تو کوئی اور بات ہے۔ لیکن بروس اسکول بسز ہی کیوں؟ عام بسیں کیوں نہیں خرید رہا تھا؟ وہ اس لیے کہ ملکی قوانین کے مطابق اسکول بسز کی چھتیں بہت ہی مضبوط بنائی جاتی ہیں، اتنی مضبوط کہ کسی حادثے کی صورت میں یہ بسیں بہت زیادہ وزن برداشت کر سکیں اور بچے حادثے سے محفوظ رہ سکیں۔ بروس نے ان بسوں کو اپنی 12.5 ایکڑ زمین پر جمع کر کے ان کے چیچز الگ کیے اور پھر ان بسز کو اکٹھا کر کے بڑی راہداریوں، کمروں اور اسٹوریج کے باہم بڑے جڑے ہوئے کمپلیکس میں تبدیل کر دیا۔ یہ کام بہت ہی مشکل اور قدرے سست تھا، لیکن بروس کو اس کام نے کبھی بھی بور نہیں کیا، کیونکہ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ رضاکاروں کی ایک پوری ٹیم جڑ چکی تھی۔ لیکن ایسا کر کے وہ کرنا کیا چاہتا تھا؟ کئی سالوں کے سست رفتار کام کے بعد جڑی بسز کے ڈھانچے پر کنکریٹ بچھا دی گئی۔ کنکریٹ خشک ہونے کے بعد 14 فٹ گندگی کی تہہ بچھائی گئی۔ ان بسوں کا زیر زمین کمپلیکس لوگوں سے پوشیدہ ہو چکا تھا۔ یہ کمپلیکس کنکریٹ اور کچرے سے اتنا محفوظ بن گیا جتنا بروس چاہتا تھا۔ آخرکار بروس بیچ کا مشن مکمل ہوا۔ 10,000 مربع فٹ کا بن کر تیار ہو چکا تھا، مگر بروس بیچ یہ بن کر کیوں بنانا چاہتا تھا؟ اس لیے کہ بروس بیچ ایٹمی حملے سے لوگوں کو محفوظ رکھنا چاہتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے پروجیکٹ کے لیے برسوں سخت محنت کی، جس کے نتیجے میں 500 لوگوں کی رہائش کی گنجائش والا ایٹم بم پروف بن کر تیار کیا گیا۔ اس زیر زمین بنکر کو آرک 2 کا نام دیا گیا۔ آرک 2 شمالی امریکہ میں زیر زمین سب سے بڑا بنکر ثابت ہوا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ بروس جیسے ناتجربہ کار شخص کی جانب سے بنایا گیا یہ کمپلیکس ایٹمی حملے سے محفوظ بھی تھا یا بس پیسوں اور محنت کا زیاں تھا؟ اس کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ بروس نے اپنے پروجیکٹ کے لیے فنی ماہرین اور انجینئر سے مشورہ لیا، اور انہی مشوروں کی بنیاد پر یہ بن کر تعمیر کیا گیا۔ یہ کارنامہ صرف بروس بیچ کے سر نہیں جاتا، بلکہ دن رات کام کرنے والے 50 افراد کی ٹیم اور دیگر لوگوں نے سخت محنت سے یہ بن کر تیار کیا، جس میں پاور جنریٹر کے ذریعے بجلی، ہوا اور دیگر ضروریات کا بھی بندوبست کیا گیا۔ اور اہم بات یہ کہ بنکر میں داخلے کو بھی بھول بھلیاں کے ذریعے بہت مشکل بنایا گیا۔ تو دوستو، آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہو تو شیئر، لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کا شکریہ۔